خود ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ کوئی پڑھنے والی چیز ہے۔ اگلا سوال پھر میرے آپ کی مرضی پہ منحصر ہے کہ کتاب پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ کم از کم ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کتاب سے مراد وہ چیز ہے جو پڑھنے والی ہوتی ہے۔ تو جب کبھی مجھے کسی چیز کو پڑھنے کی ضرورت پڑے گی تو میں نہ کسی کھانے والی چیز کو پڑھوں گا نہ پینے والی کو، بلکہ میں کسی لکھی ہوئی چیز کو پڑھوں گا جسے کتاب کہتے ہیں۔ یہ قضیہ، یہ معمہ تو حل ہوا۔ یہ انسان کے ذہن نے جو معاشرے سے سیکھا، کائنات کی ایک حقیقت دوسری نسل تک جو منتقل ہوئی، اس سے انسان نے یہ یقین بنایا، اور اس یقین میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب ہوتی ہی وہ ہے جو پڑھنے والی ہوتی۔ اللہ نے اپنی بات نبیوں تک اور نبیوں کی بات امت تک پہنچانے کے لیے جس چیز کو استعمال فرمایا وہ بھی کتاب ہی ہے۔ میں آپ اگر زندگی گزار کے چلے جائیں، لیکن ہماری زندگی اگر کسی ایک صفحے پہ منتقل نہ ہو سکی، یا ہماری زندگی کے بارے ایک لفظ بھی کسی کتاب کی زینت نہ بن سکا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس زندگی کا ایک بہت خوبصورت حوالہ جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کو یہ بتا سکیں کہ ہم جی کے آئے ہیں۔ کتاب انسان کی زندگی کا ایک خوبصورت حوالہ ہے کہ اس نے زندگی گزاری ہے۔ کتاب انسانوں کی میراث ہے۔ مطالعہ انسان کی روحانی اور فطری اور طبعی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پڑھنا لکھنا کسی خاص طبقے کا کام ہے، میرا تعلق کتاب کے ساتھ نہیں ہے، تو اس انسان کے اندر روح کی وہ پاور نہیں ہے جو حقیقی طور پہ کسی انسان میں ہوتی ہے، اور اس روح کی بھوک کتاب کے مطالعے سے، کتاب کے لمس سے، کتاب کو چھونے سے، کتاب کو پڑھنے سے پوری ہوتی ہے۔ کتابیں کروڑوں قسم کی ہیں، لیکن آپ جتنے احباب میری اس تمہید سے واقف ہوئے اور میری بات سنی، آپ سبھی مجھے یہ بتلائیے کہ جب کبھی کتاب پڑھنی ہو، کتاب پڑھنے کو جی چاہے، کتاب کا مطالعہ کرنا ہو، کتاب کی لائنیں اور حروف اپنی نظر کے سامنے سے گزارنے ہوں، کسی لائبریری میں، کسی مکتب میں، کسی مسجد مدرسے میں، کسی ممبر و محراب کے قریب الماری میں کوئی کتاب پڑھی ہو، یا رستے میں جاتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہو، اس کا ٹائٹل دلچسپ ہو، ہم نے وہ کتاب خریدنی ہو، تو ہم یہ سارا کام یا کتاب پڑھنے کا کام کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا اتفاق ہے اس بات پہ۔ مصنف نے لکھا کیا ہے، رائٹر نے لکھا کیا ہے۔ اگر مجھے اس چیز سے غرض نہ ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس پہ بھی کائنات کا اتفاق ہے کہ پھر وہ بندہ کتاب پڑھتا نہیں ہے۔ غور فرمائیے، یہاں پڑھی ہوئی ہے کتاب آپ سب کے سامنے، میرے سامنے ایک کتاب ادھر پڑھی ہوئی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں کہ میں دیکھوں اس میں مصنف نے لکھا کیا ہے، میں اسے پڑھنا ہی نہیں چاہتا، میں اس کے خیال سے واقف ہی نہیں ہونا چاہتا، تو اس کا نتیجہ یہ آئے گا کہ میں وہ کتاب نہ کھولوں گا، نہ میں کتاب پڑھوں گا۔ جس کتاب کو میں یہ دیکھنا چاہوں کہ اس میں لکھا کیا ہے، بات کیا ہوئی ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کیوں نہ ہو، میں اسے کھولوں گا اس لیے کہ میرے دل کا داعیہ یہ ہے، میری خواہش اور خیال یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اگر میں یہ نہیں سمجھنا چاہتا کہ اس میں لکھا کیا ہے تو میں کتاب نہیں کھولوں گا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب کوئی بھی بندہ اگر کھولتا ہے
تو وہ کتاب ہے، اور کتاب اس لیے کھولی اور پڑھی جاتی ہے پتہ چلے کہ اس میں لکھا گیا ہے۔ آپ سبھی میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، سبھی ساتھی میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں پڑھی ہوئی ہے ایک کتاب، آپ کسی کے گھر میں گئے، وہاں لائبریری میں ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس کے ٹائٹل نے، اس کی جاذب نظر جلد نے آپ کو متاثر کیا۔ میں ایک جگہ پروگرام کے لیے گیا، وہاں میں نے ایک کتاب دیکھی، اس کا عنوان تھا ہم سب الو ہیں، ہم سب الو ہیں۔ تو کتاب کا عنوان بڑا دلچسپ تھا، مستنصر حسین تارڑ کی، تو میں نے پہلی بار دیکھی تھی، تو اس عنوان نے مجھے اپنی طرف کھینچا کہ میں دیکھوں اس کے اندر کیا ہے۔ تو جب میں نے اس کتاب کو کھولا، میں نے کس لیے کھولا؟ پڑھنے کے لیے کھولا، سمجھنے کے لیے کھولا۔ اگر میرے دل کے اندر یہ خیال نہ ہوتا کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے لکھا ہو، میں نے نہیں، مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے، تو میں نے اس کتاب کو نہیں کھولنا تھا۔ میں نے کھولا اس لیے کہ میں دیکھوں اس میں باتیں کیا ہوئی ہیں، اس میں باتیں کیا ہوئی۔ میں نے اسے کھولا تو وہ کامیڈی پہ لکھی ہوئی ایک کتاب تھی، جس میں موجودہ انسانوں کی کچھ حقیقتیں بھی بیان ہوئی تھیں، جو بڑے دل فریب اور ناول کے خوبصورت انداز میں، کامیڈی کے انداز میں مصنف نے لکھی۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اچھا اس کتاب میں یہ ہے، الوؤں سے مراد یہ لیا جا رہا ہے۔ کہیں وہ سیاستدانوں کو کہتا ہے، کہیں الوؤں کی میٹنگ بلاتا ہے، کہیں الو کا انٹرویو کرتا ہے، کہیں وہ کہتا ہے کہ الو ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، الو چھوٹا نہیں ہوتا، چونکہ ہم نے کبھی کسی نے کہا تو چھوٹا الو ہے، ہم کہتے ہیں تو بڑا الو ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سمجھائیں اس نے ادب کے اندر۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس کتاب کے اندر مصنف لکھ کیا رہا ہے، اور عنوان اس نے رکھ دیا ہم سب الو ہیں، لیکن الوؤں پہ اس نے صرف 2 یا 3 صفحے لکھے ہیں، باقی ساری کتاب کے چھوٹے چھوٹے اس طرح شاہ پارے ہیں جو مختلف پیراؤں میں، مختلف عناوین میں بکھرے ہوئے۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ساری کتاب الوؤں کے موضوع پہ نہیں ہے۔ اگر میں یہ کتاب پڑھ لیتا اور مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہی نہ چلتی تو کتاب پڑھنے کا کوئی فائدہ تھا؟ دنیا کی ہر کتاب جسے کھولا پڑھا پکڑا جاتا ہے، کائنات کا احساس اور خیال اور اتفاقی فکر یہ کہتی ہے کہ کتاب پڑھی اس لیے جاتی ہے کہ پتہ چلے اس میں لکھا کیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آج تک یہ نہیں ہے، کوئی کتاب کائنات میں کہ وہ پڑھی جائے، کثیر طبقہ ایک کتاب کو پڑھ رہا ہو اور اسے پوچھا جائے کہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہو، پتہ نہیں، لکھا گیا ہے پتہ نہیں، بات کیا ہو رہی ہے پتہ نہیں، منظرنامہ کیا ہے پتہ نہیں، حقائق کیا ہیں پتہ نہیں، مضمون کیا ہے پتہ نہیں، ٹائٹل کیا ہے پتہ نہیں، پکڑی کیوں ہے؟ ثواب کے لیے پکڑی کیوں ہے؟ اگر کسی نے 2 صفحوں پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے، اس آرٹیکل کو بھی یہ شان حاصل ہے، اسے اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس لیے کہ میں دیکھوں اس کالم نگار نے لکھا کیا ہے۔ کبھی ایسے ہوا کہ آپ جاوید چودھری کا کالم پڑھ جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے اس نے لکھا کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا پڑھا ہے، پتہ نہیں۔ یہ مذاق کی دنیا ہے اگر اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ یہ سوفسٹائیت کی دنیا ہے، یہ عکس کی دنیا ہے، حقیقت کی دنیا نہیں ہے۔ حقیقت کی کائنات میں کتاب اسے کہتے ہیں جسے پڑھا جائے، اور پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ پتہ چلے اس میں لکھا کیا۔ اب ہمارے پاس بھی ایک کتاب ہے نا، یہ کیا ہے؟ سورہ البقرہ کی پہلی آیت سارے ساتھی پڑھیں ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کیا ہے؟ الف لام میم، آگے بس ذالک ایک ہی ہے۔ ابتدا میں، آغاز میں، مقدمے میں، پہلی لائن میں، ٹائٹل میں، پہلے صفحے میں الکتاب، کتاب نہیں الکتاب، بڑی خاص کتاب ہے۔ الف لام جب کسی چیز کے شروع میں آتا ہے تو اس میں تخصیص پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ مظلوم اور واحد کتاب ہے جسے کروڑوں انسان پڑھتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں۔
ہم جب اس کتاب کو پڑھ کے ساری کائنات کی اتفاقی حقیقت کو ٹھکرائیں گے تو خواب دیکھتے ہیں ہم کہ ہمیں خیر ملے گی. آج تک میں آپ نے کسی مصنف کی لکھی ہوئی 2 لائنیں بھی اس لیے پڑھی ہیں کہ مجھے سمجھنے سے غرض نہیں, میں نے بس پڑھنی ہے. ایک عام مصنف کی لکھی ہوئی 2 لائنیں یہ حق رکھتی ہیں کہ انہیں جب پڑھا جائے تو سمجھنے کے لیے پڑھا جائے, اس لیے پڑھا جائے کہ پتہ چلے اس کالم نگار نے لکھا کیا ہے, اس اخبار میں آیا کیا ہے, اس مصنف نے لکھا کیا ہے. دنیا کی کتابیں ہوں یا آخرت کی کتابیں, دنیاوی معاملات کی کتابیں ہوں یا روحانی معاملات کی کتابیں, کامیڈی ہو, ٹریجڈی ہو, کسی موضوع پہ ہو, ڈرامے فلم سے لے کر کے دنیا کے معاشی معاملات تک کوئی بھی کتاب ہو, آئین اور قانون کا کوئی آرٹیکل ہو, وکلاء کی لائبریریوں میں پڑھی ہوئی بڑی بڑی جلدوں پہ کتابیں ہوں, ادب ہو, شغف ہو, کسی بھی موضوع اور عنوان پہ کوئی کتاب ہو, آج تک کائنات میں کسی انسان نے کوئی ایک لائن بھی اس لیے نہیں پڑھی کہ وہ لائن پڑھ کے کہے کہ میں نے کتاب پڑھی ہے اور اسے پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا پڑھا. عبادت اس کتاب کا ایک اعزاز تھا کہ اس کتاب کو جب پڑھا جاتا ہے, چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے, لہذا اس کتاب کو پڑھنے سے ثواب بھی, اس کو پڑھنے سے ثواب بھی ہے. کتاب پڑھنی کتاب کی نظر سے ہے, جو کتاب کے حقوق ہیں وہی اس کے حقوق ہیں, لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا اضافی خوبی اس میں یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے. اس کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے. ہم نے کہا اس کو پڑھنے سے ثواب ہی ملتا ہے, یہ صرف ثواب کی کتاب بن گئی. ہے کتاب ساری حقیقتوں کو جھٹلا کے ہم جب اکیلے ثواب پہ نظر رکھیں گے, دل کے اندر یہ خیال ہی نہیں آئے گا. جس طرح ہم نے یہ سمجھا کہ مولوی کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانا ہے, مولوی کی ذمہ داری صرف مسجد کی حد تک ہے, باقی کام مولوی نہیں کر سکتا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی نمازیں پڑھائی ہیں, اکیلا حج پڑھایا ہے, سیاست آپ نے کی, حکومت آپ نے فرمائی, تجارت آپ نے کی, کائنات کے سب سے بہترین والد آپ, سب سے بڑے لیڈر, سب سے بڑے چیف آپ, دنیا کی افواج میں اگر سالاروں کی فہرستیں بنائی جائیں سب سے با کمال سالار آپ. مولوی کو منبر تک, محراب تک سمجھا گیا, مانا گیا کہ مارکیٹ کے ساتھ مولوی کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کو سکھانے اور سمجھانے پہ دنیا نے کروڑوں خرچ کیے. سادہ سی زبان میں نے آپ کے سامنے میاں چنو کے لوگوں کے لیے مفہوم رکھا ہے, بڑی پڑھی لکھی زبان میں اسے سیکولرزم کہتے ہیں کہ دین کا تعلق صرف مسجد اور محراب کے ساتھ ہے, باہر مارکیٹ میں آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. یہ اسے سیکولرزم کہتے ہیں. قرآن مجید ثواب کے لیے پڑھنا ہے, آئین اور قانون نہیں ہے, یہ کتاب نہیں ہے, یہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, یہ ثواب لینے کی کتاب ہے. کوئی ضرورت نہیں سمجھنے کی, سیکھنے کی. سمجھنا سیکھنا تو اس لیے ہے نا اگر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. زندگی تم نے اپنی مرضی کے لیے گزارنی, لہذا اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھنا ہے, صرف ثواب کے لیے. اسے پڑھی لکھی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سیکولرزم. اس قسم کے نظریے اور فکر سے کفر کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
آپ ایک رکعت کے اندر 3 قرآن مجید مکمل کر جائیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ لیکن جس دن مسلمانوں نے ذالک الکتاب یہ سمجھ لیا کہ یہ کتاب ہے، اور یہ سمجھ لیا کہ کتاب اٹھائی کس لیے جاتی ہے، کھولی کس لیے جاتی ہے، پتہ چلے مصنف نے لکھا کیا ہے، خیال کیا ہے، رائے کیا ہے۔ کائنات میں لکھنے والوں کی آراء غلط ہو سکتی ہیں، لا ریب فی، او لوگوں تم نے جو کتاب اٹھائی ہے ذرا دل سے پڑھنا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے جھوٹا ہونے میں، اس کے کسی قسم کے نقص میں، اس کی کسی قسم کی خرابی میں تم بالکل تصور نہ لے کر کے آنا، یہ ہر قسم کی کمیوں کوتاہیوں سے پاک کتاب ہے، اس کے سچ ہونے میں، اس کے یقین ہونے میں، اس کے کامل ہونے میں، اس کے حق ہونے میں لا ریب فی، کسی قسم کی کسی شک کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ کی پڑھیا ہے 16 لینا، انہاں 16 لینا چ شک نہیں، کادی شک نہیں، پتہ نہیں۔ انہاں 16 لینا چ اللہ کی لکھیا ہے، پتہ نہیں۔ اے آیاں کیوں نے، پتہ نہیں۔ گل ہو کی رہی ہے، پتہ نہیں۔ کر کے کیا ہٹے ہو؟ کتاب پڑھ کے ہٹاؤں۔ کر کے کیا ہٹے ہو؟ کتاب پڑھ کے ہٹاؤں، کتاب کا ایک صفحہ پڑھ کے ہٹاؤں۔ آپ سارے مجھے ساتھی اتفاق سے بتائیے کہ آج تک آپ نے کوئی شخص دیکھا ہے کہ جس نے ایک صفحہ بھی پڑھا ہو اور اس سے آپ پوچھیں کیا پڑھا، کہے پتہ نہیں، اگلے دن پھر اگلا صفحہ پڑھے؟ یہ ثواب بھی تھا۔ دنیا کی کتاب پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے سمجھنے کی کوئی اچھی بات مل جائے، لیکن ثواب نہیں ہوتا۔ میں کوئی کتاب لکھوں، آپ پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے آپ کو اچھی بات مل جائے، لیکن عظیم اختر کی لکھی کتاب پڑھنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اچھی بات مل سکتی ہے، فائدے کی بات مل سکتی ہے، کچھ سمجھداری کی بات مل سکتی ہے۔ میں سیاسی جلسے سے خطاب کروں، وہاں سمجھنے کی بات آپ کو ملے گی، آنا چاہیے آپ کو۔ اگر میں کسی سیاسی جلسے سے خطاب کرتا ہوں یا کسی سیاستدان کا خطاب ہوتا ہے، لیکن وہاں آپ کو ثواب نہیں ملتا۔ مفادات ہو سکتے ہیں، فائدے ہو سکتے ہیں۔ جمعے کے ممبر میں آپ آئے، خطبہ سننے کے لیے آئے، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ ثواب یا اکیلے ثواب کے لیے آنا، گل ہوئے پاویں نہ ہوئے، ممبر تے سنن واسطے نہیں آنا، سمجھن واسطے نہیں آنا۔ لم یخروا علیہا صمن و عمیانا، او لوگوں جب اس کتاب کو پڑھو تو اندھے گونگے بہرے بن کے نہیں، جب اس کی مجلس میں بیٹھو تو اندھے گونگے بہرے بن کے نہیں، یعقلون، عقل حاصل کرو، سبق حاصل کرو، عرفان حاصل کرو۔ اللہ تم سے کلام کر رہا ہے، اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ دیکھو پرکھو کہ تم نے ایک صفحہ پڑھا، اللہ نے تمہیں کیا کہا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب تھی، لہذا پڑھنا کتاب کو ہے، اور پڑھنا اسی لیے ہے جس لیے کتاب پڑھی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، لہذا ایک حرف ادا کرو گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب 10 نیکیاں رہ گئیں، ثواب کا نظریہ رہ گیا، اسے غالب کر دیا گیا۔ اب ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہماری نسلیں بطور ثواب بھی اس کتاب کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہاں اے میں کچھ گڑ کانوں بننا ہے، اسی کھلے بندوں اعتراف کر دیں، تسی آدھے گھراں چ جائزہ لو۔ آپ سارے ہی آدھے آپ دیکھیے، کل دی گل ہے، پچھلا جمعہ پڑھیا، قیامت دیاں نشانیاں گھنٹے طرح دن لنگن ڈے نے، ادھا لگتا ہے جی میں جمعہ پڑھا کے اترے ہیں تو پھر آ گیا۔ پچھلے اس ہفتے سے لے کے اس ہفتے تک ہم نے بطور ثواب ہی کتنا پڑھا، اس کو سمجھنے کے لیے پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اب جو نسل اس ڈیجیٹل دنیا میں، اس گلوبل ویلیج میں منظر نامے پہ آ رہی ہے، وہ اس کتاب کو بطور ثواب بھی ہاتھ نہیں لگاتی، چونکہ ہم نے اس کا تصور اتنا پختہ کر دیا کہ یہ کتاب صرف اور صرف ثواب کے لیے ہے۔ ثواب نہ ہو
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہ ہو تو مسئلہ ہے۔ لہٰذا قرآن پڑھنا اگر ثواب نہیں ہے، نہ پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا۔ لہٰذا اس عبادت کے تصور نے، ثواب کے مضبوط تصور نے کہ یہ صرف اور صرف ثواب لینے کے لیے تھی، اسے ثواب لینے کی کتاب بنا دی ہے۔ نماز بھی ہم ثواب لینے کے لیے پڑھتے ہیں، صرف ثواب لینے کے لیے۔ زکوٰۃ بھی ہم صرف ثواب لینے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ تو چونکہ اللہ کے رسول کی شریعت تھی نا، لہٰذا ہر کام کے ساتھ اللہ نے ثواب اٹیچ کر دیا، ورنہ کیا یہ اکیلی ثواب کے لیے آئی تھی؟ سبحان اللہ 33 بار پڑھنا ہے صرف ثواب لین لئی، یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 33 بار دل سے یہ کہے سبحان اللہ، اللہ جی تو پاک ہے، اللہ جی تسی پاک ہو، اللہ جی تسی پاک ہو، اللہ جی تسی پاک ہو، اللہ جی تسی ہی پاک ہو، اللہ جی تسی پاک ہو، اللہ جی تہاڈیاں ساریاں گلاں ہر کمی تو پاک نے، اللہ جی تہاڈے سارے فیصلے تمام قسم دیاں کمیاں کوتاہیاں تو پاک نے، اللہ جی تسی ظلم تو پاک ہو، اللہ جی تسی بھلن تو پاک ہو، اللہ جی تسی بے انصافی تو پاک ہو۔ یہ 33 واری کہہ ہاں اتنا ساڈا دھیان ہے ثواب وال، ساڈا دھیان کی ہے کہ 33 واری آکھاں گے تے سمندر دے برابر جھگ ہوئے کی ہوئے گا؟ بولو گناہ معاف ہون گے، کچھ سکھے کدے یاد کرو گے انشاءاللہ یہ گلاں یاد آیا کرنگیاں اللہ دے فضل نال، اس واسطے میں نال بلاؤنا۔ ہن ساڈا دھیان ہے